रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का बेइंतहा शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस हमें अता फरमाई है। तो आप अहबाब भी दरूद पाक पढ़िए, मैं भी दरूद पाक पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल-फातिह लिमा उग़लिक़ वल ख़ातिम लिमा सबक़ नासिरि अल हक़्क़ि बिल हक़्क़ि वल हादी इला सिरातिकल मुस्तक़ीम व अला आलिहि हक़्क़ क़द्रिही व मिक़दारिहिल अज़ीम। मेरी एक ऐसे दोस्त से मुलाकात हुई तो मैंने उनको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी ना रहमतें, बड़ी बरकतें अता फरमाई थी। यानी उनके चेहरे से नूरानियत छलक रही थी। उनसे महसूस हो रहा था कि ये अल्लाह के बड़े कुर्ब वाले बंदे हैं, बड़े फ़कीर दरवेश लोग हैं। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये बरकतें आपको कैसे अता फरमाई? ये जो आपको अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत मिली है, उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मोहब्बत मिली है, ये कैसे अता हुई? तो वो कहने लगे कि मेरा लड़कपन था, तो उस लड़कपन के अंदर मेरे साथ ये हुआ कि मुझे ना मैं तकारीर वगैरह सुनता था, तो मुझे काफ़ी ये रिवायात सुनने को मिली कि बंदे से हिसाब लिया जाएगा और जैसे कहते हैं ना कि आज दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। तो कोई जन्नत में जाएगा और कोई जहन्नम रसीद होगा। तो गुनाहों की वजह से इंसान को आग के अंदर डाला जाएगा। तो वो कहते हैं जी कि मेरे दिल के अंदर ना एक तकलीफ बैठ गई, एक मेरे मतलब लड़कपन के अंदर ही मेरे ज़हन में एक बात बैठ गई कि भाई ये आग के अंदर जलना, ये तो बड़ी तकलीफ दे बात है। तो इस मसले का कोई ना कोई हल तो होगा। ये किसी न किसी तरीके ये मसला ये हल तो हो सकता है। तो वो कहते हैं जी कि मैं इस पर रिसर्च करता रहा, मतलब किताबें पढ़ता रहा, बुजुर्गों से मिलता रहा कि इस मसले का हल क्या है कि बंदा आग से बच जाए। तो वो कहते हैं जी कि मुझे आखिरकार ये रिजल्ट निकला कि दरूद पाक की कसरत की जाए। यानी वो पहले मरतबा मैंने अर्ज किया था कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। तो वो दोस्त कहते हैं जी कि मैंने ना दरूद पाक पढ़ना शुरू किया। तो वो शायद अभी व्लॉग भी सुन रहे होंगे, तो उनका बाबर भाई वो फैसलाबाद से ताल्लुक के बड़े अच्छे प्यारे दोस्त हैं हमारे। तो वो कहते हैं जी कि मैंने वो दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। तो दरूद पाक पढ़ते के मैंने उसकी एक तादाद मुकर्रर कर ली और 1000 मरतबा मतलब रोज़ाना पढ़ता रहा। यानी जिस मेरी उनसे मुलाकात हो रही है उस वक़्त कमो-बेश उनको 20 या 25 साल हो गए थे, 30 साल हो गए थे दरूद पाक पढ़ते हुए। तो आप देखिए कितना बड़ा कमाल है कि एक इतने अरसे दराज से दरूद पाक पढ़ रहे हैं। तो ये जो दरूद पाक है इसकी इतनी बरकतें हैं, इतनी बेशुमार बरकतें हैं कि इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी रहमत भी है। देखिए ना वज़ाहतें मिलती हैं, हदीसें बेशुमार हदीसें हैं ऐसी, मतलब कि आपको कई मर्तबा आपको ये ऐसे अक़वाल मिलेंगे, दरूद पाक की बरकतें मतलब मिलेंगी। जैसे फरमाया ना जो एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला 10 रहमतें फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ करता है, 10 दर्जे बुलंद कर देता है। तो ये इस तरह करके पाक पढ़ने से भी दर्जात बुलंद होते हैं और कुर्ब इलाही भी नसीब है। और ये कितना बड़ा यार, इस पे गौर तो करें आप कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। कि ए ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे मलाइका, उसके मलाइका दरूद भेजते हैं इस गैब बताने वाली ज़ात पर। ये गैब बताने वाली ज़ात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि नबी के लफ्ज़ी मानी गैब बताने वाला होता है। अच्छा, तो इस नबी मलाइका ताला की ज़ात दरूद पाक भेज रहे हैं, तो क्या फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, कि ए ईमान वालो तुम भी उस ज़ात पर दरूद पाक भेजो। मलाइका अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात दरूद भेज रही है तो तुम भी उन पर दरूद भेजो, तुम भी उन पर सलाम भेजो। तो ये वसल्लिमु तस्लीमा आखिर पे फरमाया, तो ये ज़बरदस्त सीगा तस्लीमन का इस्तेमाल किया गया है। तो ये इसका मतलब ये है कि कसरत से भेजो, यानी जैसे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या अल्लाह। और मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त गारंटी देता हूँ, और बल्कि जो अहबाब मेरा व्लॉग सुन रहे हैं उनको मैं इसकी इजाज़त भी देता हूँ। और ये देखें ना जिन्होंने मतलब इसकी तादाद मुकम्मल की हुई होती है, और अगर वो इजाज़त देते हैं और उस पर बंदा अमल करता है तो उसका रिज़ल्ट भी निकलता है और उसका फ़ायदा। दरूद पाक तो हर हाल में ही कबूल है ना, चाहे आपको इजाज़त मिले या ना मिले। दरूद पाक एक ऐसा ऐसा अमल है जो रद्द होता ही नहीं है।
یعنی کوئی گناہگار پڑھ رہا ہے، نیکوکار پڑھ رہا ہے، درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو ہمیشہ قبول ہوتا ہے۔ اور آپ ان سیغوں کے اندر، جن سیغوں کے اندر میں بتا رہا ہوں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، ان سیغوں کے اندر آپ اس کی کثرت کیجیے اور آپ کو حیران کن آپ کو رزلٹ ملے گا۔ آپ کی کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کوئی کیس ہے، کوئی بھی کسی قسم کی اگر آپ کی پرابلم ہے تو آپ یہ درود پاک ان سیغوں کے اندر کثرت کے ساتھ پڑھیے، سارے گھر والوں کو کہہ دیجئے وہ پڑھیں۔ کوئی بھی دنیا کائنات کا بلکہ آخرت، اگر آپ کو آخرت کی بھی پریشانی ہے، یقین جانے آپ درود پاک کی کثرت کی تو آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے۔ اور فرمایا گیا ہے، حدیثوں کا مفہوم ہے کہ جو بندہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جیسے 1000 مرتبہ کہا گیا، اس روایت میں بھی غالباً یہ چیز ملتی ہے، ویسے بھی جو کثرت سے درود پاک پڑھے کے اندر میں بتا رہا ہوں یہ درود پاک یعنی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، ان سیغوں کے اندر میری اپنی زندگی کا ذاتی تجربہ ہے کہ یعنی کہ جب بہت بڑی کوئی مجھ پر مشکل آئی ہے، کوئی بھی پریشانی آئی ہے، تو جب میں نے ان سیغوں کے اندر درود پاک پڑھا ہے تو الحمدللہ وہ مشکل فوری طور پہ ٹل جاتی ہے، فوری طور پہ کافور ہو جاتی ہے۔ اور کوئی احباب میں سے، آپ ویورز میں سے بھی کوئی بندہ یہ پڑھنا چاہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ انہی سیغوں میں یاد کر کے انہی سیغوں کے اندر پڑھنا ہے، کہ یعنی جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ حرج نہیں ہے، آپ اگر کسی اور سیغے کے اندر پڑھتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو درود پاک کی برکتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عملیات کی جو دنیا ہے اس کے اندر کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ وہ سسٹم ایسے ہوتا ہے کہ جس بندے نے ایک چیز کی کثرت کی ہوئی ہوتی ہے تو اور جس مطلب کوئی بھی اسم وہ پڑھتا ہے یا کوئی بھی وظیفہ کرتا ہے اور اس سے کوئی برکت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک بہت بڑا مطلب وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک راز ہوتا ہے اور اس سے پھر برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور جب وہ بندہ اجازت دیتا ہے تو اس کے بعد جب بندہ اس چیز کو پڑھتا ہے تو پھر اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سورہ یاسین شریف کو آپ دیکھ لیجئے، اب سورہ یاسین پڑھتے ہوئے آپ حیران ہوں گے کہ ایسے ایسے بزرگ ہوئے ہیں جنہوں نے جب وہ سورہ یاسین پڑھنے لگتے ہیں، کیونکہ یاسین یہ سرکار علیہ السلام کو پکارا گیا ہے، تو آپ حیران ہوں گے وہ اس طرح سے مطلب پڑھتے ہیں کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یعنی اس طریقے سے اس ترتیب کے ساتھ بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ پھر آگے پوری سورہ یاسین پڑھ دینا، یا جس طرح چشتیہ سلسلے کے اندر اجازت دی جاتی ہے کہ سورہ یاسین مبینوں کے ساتھ پڑھنا، یعنی جب لفظ مبین آتا ہے تو پھر شروع سے پڑھنا شروع کر دینا، پھر دوسرا مبین آئے گا تو پھر شروع سے پڑھنا شروع کر دینا، پھر تیسرا مبین آئے گا تو پھر شروع سے پڑھنا شروع کر دینا، یعنی اس طرح جہاں جہاں لفظ مبین آتا جائے گا تو پھر شروع سے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اور یہ ویسے ایک مطلب کتاب کی صورت میں بھی مل جاتی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ سورہ یاسین مبین کی جو ہے نا ترتیب کے ساتھ۔ تو اس میں جو ہے نا یہ میں نے بڑی برکتیں دیکھی ہیں کہ اس کے اول آخر درود پاک پڑھ کے اس وظیفے کو اگر اپنا لیا جائے تو اس کی بھی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ اگر دیکھیں نا بزرگان دین نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دیں، جیسے حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے نا جی وہ کتاب لکھی، دلائل الخیرات بھی لکھی گئی۔ یہ جو کتابیں ہیں یا یہ درود پاک پر جو لکھی گئی مطلب کتابیں ہیں، یہ اس لیے لکھی گئیں تاکہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلے کہ میں یہ ذکر کر رہا تھا اللہ تبارک و ذات کو آپ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ عبادت کریں یا نہ کریں اس کی شان کوئی فرق نہیں آنے والا، لیکن اگر آپ حقیقی معنوں میں اسے راضی کرتے ہیں تو پھر اس کا حکم ماننا پڑے گا۔ اور اس کا بڑا پیارا حکم آ رہا ہے کہ ان ملائکتہ یصلون علی النبی، اور پھر آگے بڑا اعلان کے ساتھ ایک نص قطعی ہے، ایک واضح طور پہ فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو تم بھی جو ہے نا جی اس نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو جب آپ اس کی کثرت کریں گے، درود پاک کی کثرت کریں گے تو آپ کو بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ کوئی بندہ اگر رخ کرنا چاہتا ہے، عملیات کی دنیا کی طرف رخ کرنا چاہتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ ذکر اذکار کروں، کچھ تسبیحات پڑھوں، تو اس کے لیے بڑا بہترین یہ طریقہ کار ہے، پہلے ابتدا میں وہ شروع کرے کہ بسم اللہ شریف کو جو ہے نا وہ 786 مرتبہ پڑھے،
اس کے بعد جو ہے نا جی درود پاک پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی، اور انسان خود حیران رہ جاتا ہے جب ذکر دیکھیں نا، فَاذْکُرُونِی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتا ہے اور درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ذکر آتا ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو جو ہے نا جی درود بھیج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی کہ آپ پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ، تو یہ جو مطلب آپ نسبت دے رہے ہیں، تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو پھر اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یاد رکھیے زندگی تو ویسے بھی گزرتی چلی جا رہی ہے، دن انسان کے گزرتے چلے جا رہے ہیں، تو ایک مخصوص وقت مقرر ہونا چاہیے بندے کا، اور اس مخصوص وقت کے اندر بندے کو ایک ٹائم مقرر کر لینا چاہیے کہ اس ٹائم کے اندر وہ سفر میں ہو، حجر میں ہو، گھر ہے، باہر ہے، کہیں بھی ہے، تو اس کو چاہیے کہ ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، چاہے آپ 10 منٹ ہی مقرر کر لیجئے، 20 منٹ مقرر کر لیجئے، تھوڑا سا وقت مقرر کر لیجئے، ایک وقت مقرر کر کے اس میں بندے کو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ اور اب جب یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے، مزہ تو تب ہے نا کہ ہر رات 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے، اور پھر ایک مہینہ جب گزرے گا، 30 دن گزریں گے، تو آپ 30,000 مرتبہ درود پاک پڑھ چکے ہوں گے، کتنی آپ کو برکت حاصل ہوگی، اس جہان کا بھی فائدہ، اگلے جہان کا بھی فائدہ، اس دنیا کے اندر بھی برکتیں حاصل ہوں گی، دونوں جہانوں کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق میں رحمت فرمائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔